टिक टॉक की एक और नशस्त में आपका खैर मुकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि टिक टॉक यानी सही बात, ये हमारे प्लेटफॉर्म वन वॉइस नेटवर्क की तरफ से एक ऐसी पेशकश है जिसमें हम जो नामवर अशखास है, चाहे वो ज़िंदगी के किस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, उनसे मुलाकात करते हैं और उनका नुक्ता निगाह मुख्तलिफ मामलों के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज की नशस्त के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, आप हैं एडवोकेट उवैस अशरफ शाह। एडवोकेट उवैस अशरफ शाह एक नौजवान सियासतदान है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर बडगाम हैं। आप एक कानूनदान हैं और नौजवानों के मसाइल को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। अवामी मसाइल जो है या अवामी जो उमंगें हैं, ख्वाहिशात है और मुतालबात है, इन पे बहुत सरगर्दा हैं। उवैस अशरफ साहब से हमारा यही इस्तिफ़सार रहेगा। उवैस साहब, आपका टिकटॉक में खैर मुकदम है। मेरा इस्तिफ़सार आपसे ये रहेगा कि आप अपने सियासी सफ़र, तालीमी पस मंज़र और सियासत से वाबस्तगी, और ख़ासकर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, ऐसी कौन सी महरक़ात है, कौन से ऐसे तजुर्बात है या मुशाहिदात है जिसने या जिन्होंने आपको सियासत की तरफ राग़िब किया है? जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। देखिए, पहले जो आपने बात की कि आपका पॉलिटिक्स में जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, अगर मैं आपके पूरे क्वेश्चन का निचोड़ करूँ तो यही है कि आपका पॉलिटिक्स का सफ़र कैसे शुरू हुआ। देखिए, पॉलिटिक्स के साथ तो इंटरेस्ट मेरा बहुत पहले से था, जब से इंसान होश संभालता है, क्योंकि अच्छी जगह था मैं पढ़ा, तो जब अपने इलाके में आके देखा तो लगा कि यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का वैक्यूम है, और अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है भी, शायद वो हमारे जो मसाइल हैं उनको प्रोजेक्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, और पूरे जो एन मास जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है या जो हमारे पूरे इलाके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो चरार शरीफ मेन टाउन की हो या कॉन्स्टिट्यूंसी की हो, तो शायद उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। और अभी तक अगर इंडिपेंडेंस 1947 से बात की जाए, आज 2026 चल रहा है, जिस पेस पे जो लेवल डेवलपमेंट का होना चाहिए वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिसिंग था, और लगा ज़रूरत कि अभी जो है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में यंग पॉलिटिशियंस नहीं थे। हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, उनकी उम्र काफ़ी है, उनकी उम्र काफ़ी सियासी तजुर्बा है, तो लगा कि एक शुरुआत करनी चाहिए, एटलीस्ट एक कोशिश मेरी तरफ से भी होना चाहिए कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं सोसाइटी के लिए। दैट वाज द ओनली रीजन व्हिच फोर्स्ड मी टू जंप इनटू पॉलिटिक्स। अच्छा, तालीमी सफ़र है वो उसके हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए एक ख़ास चीज़ होती है कि लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इब्तिदाई 4th स्टैंडर्ड तक ही चरार शरीफ में शेखुल आलम इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल है, वहाँ पे हासिल की। उसके बाद मैंने 12th तक की तालीम जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर अथवाजन में की। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स किया हिस्ट्री में। फिर मैंने कानून की पढ़ाई LLB भी वहीं से हासिल की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वापस शिफ्ट करके अभी हाई कोर्ट में भी करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हूँ। अभी जब हम वो चीज़ मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही क्यों? देखिए, मैंने पॉलिटिक्स की बात की कि मुझे पॉलिटिक्स शुरू करनी है, तो मेरा हमेशा यही था कि डायरेक्ट लोगों के साथ कांटेक्ट हो, एक ऐसी जमात हो। 2 पैरामीटर्स थे। पहला पैरामीटर था ऐसी जमात हो जहां आपको मौका मिले सीधे लोगों में जाने का, आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने किसी सियासतदान के पीछे पीछे ना चलना पड़ा, क्योंकि
وہ بھی یہاں پہ کافی لوگوں نے آزما کر دیکھا, اس سے بھی کچھ نہیں ہوا ہماری کانسٹیٹوئنسی کا. پہلا تو یہی تھا, ایسی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو سیدھے ڈائریکٹ ایکسیس ملے کہ آپ جا کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرے, آپ کو مینڈیٹ ملے, آپ الیکشن لڑے, چاہے ریزلٹس جو بھی ہو, کیونکہ الیکشن میں لڑنا, الیکشن میں کھڑا ہونا, کنٹیسٹ کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور دوسرا جو اہم پیرامیٹر تھا کہ جب میں پالیٹکس میں آیا 2023 میں, یہ ایسا دور تھا جب آرٹیکل 370 اور 35 سے ریپیل ہوا تھا 2019 میں. ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ختم ہو گئی تھی. جموں کشمیر ایک اپنی پارٹی, ایک واحد ایسی پارٹی تھی جو 8 مارچ 2020 کو بنی تھی, جن کا سمپل پوائنٹس تھے, سمپل ان کا ایجنڈا تھا کہ جی ہمیں آگے بڑھنا ہے, کشمیر کو ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے. دوسری بات, اگر کشمیر کو آگے بڑھنا ہے تو دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلنا پڑتا ہے. یہ مین تھا ہمارا. ہم نے لوگوں کو اس پارٹی کا منشور یہ نہیں تھا, لوگوں کو 2 راستے دکھائے, آپ وہاں سے بھی چلو, یہاں سے بھی چلو, جو 2019 تک یہاں پہ چل رہا تھا اور جس کا خامیازہ ہم نے بہت بھگتا ہے. کشمیر کے حالات, کشمیر نے جو وہ فیز مس کیا, جس فیز میں پورے انڈیا نے ڈیولپمنٹ کی, دیٹ واز بیکاز یہاں پہ حالات ایسے پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے بنا تھا. ہماری پارٹی ایسی تھی جن کا جس کے عوض ہمیں یہ بھی ٹیگ لگا کہ یہ تو سینٹر کے ایجنٹ ہے. لیکن اگر آج کی بات ہم کریں, ابھی فی الحال میں ہی میں دیکھ رہا تھا, محبوبہ مفتی جی نے کئی بیانات میں کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا تو مودی ہی کرے گا. عمر عبداللہ صاحب کرتے کہ جی مجھے تو دلی کچھ کرنے نہیں دیتی ہے, جب دلی کرنے دے گی تب میں کر پاؤں گا. تو جو ہم نے 2020 میں بولا تھا لوگوں کو کہ جی ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا ہے, آج ساری پولیٹیکل جماعتیں وہی بول رہی ہے. تو ہمارا ایجنڈا, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس ٹائم پہ کلیئر تھی. دیٹ از وائی اپنی پارٹی جو ہے اس کا ہم نے دامن تھاما, اور ابھی بھی اس کے ساتھ ہے اور آگے بھی چلتے رہیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کو سچ دکھاتی ہے. شاید لوگوں کو دیر بعد سمجھ آتا ہے کہ سچ کیا ہے, لیکن ہم پہلے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیا بات ہے, کن پولیٹیکل لائنز پہ آگے بڑھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو قائد ہے اپنی پارٹی کے, وہ بٹرے نہیں کرتے ہیں لوگوں کا جو وشواس ہے ان پہ, اس کو بٹرے نہیں کرتے ہیں. پارٹی لیڈرز کا وشواس ان پہ ہے, اس کو بٹرے نہیں کرتے ہیں. تو ایک کنیکشن, ناٹ اونلی پولیٹیکل کنیکشن, ایک پرسنل کنیکشن بھی اس پارٹی کے ساتھ جڑا. تو دیٹ واز دا ریزن دیٹ ہم نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کا دامن تھاما, اور انہی کے ٹکٹ پہ ہم نے الیکشن لڑا پھر 2024 میں. 20 مسائل ہے, بے روزگاری. دیکھیے اس بارے میں آپ کو بولنا ہے, as soon as we are winding up that, جو کامبنگ آپریشن وہاں چل رہا ہے, we are winding up that, اور as soon as possible جو ہے ہم اس ڈیسٹینیشن کو اوپن کریں گے. دیکھیے ہمارے کشمیر میں یہ بڑا مسئلہ ہے, جہاں پہ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ شاید جو پولیٹکس ہے, سیاست ہے, یہ نہیں چلتی ہے. کیونکہ جہاں پہ سیکورٹی کی بات ہوتی ہے وہاں پر پولیٹکس اینڈ ہوتی ہے. کیونکہ پرائم جو ہے, پہلا نمبر جو ہماری اسٹیٹ میں آتا ہے وہ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ ہے. جہاں پہ ایسی چیز کوئی آئے تو شاید وہاں کسی بھی پولیٹیشین کا نہیں چلتا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو یہاں سے بولوں گا کہ ہماری اسپیکر صاحب عبدالرحیم راتھر صاحب اس حلقہ انتخابات کے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے, MLA ہے اس ٹائم, اور اسپیکر بھی ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. انہوں نے, آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کوئی کوشش کی, شاید ان کا بیان بھی میں نے نہیں دیکھا, مے بی آئی ایم رانگ, یا غلام نبی لون صاحب ہے, ویٹرن لیڈر ہے, نہیں کی بات. بٹ ایز اے سٹیزن آف چرائر شریف, پولیٹکس کو سائیڈ میں رکھ کے میں نے ایک اپروچ کیا آنریبل الدی صاحب کو. ہی پرومسڈ می. اب کس حد تک ان کا آپریشن کہاں پہ کیسے کیا چل رہا ہے, I'm not privy to that. تو he assured me that, میں آپ کو اتنا ہی بول سکتا ہوں, انہوں نے ایشور کیا ہے as soon as possible ہم وہ اوپن کریں گے. ویسے خواب میں, چونکہ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ یہاں پہ جو لٹریسی ریشیو بھی ٹھیک ٹھاک ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, اور پوری آبادی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ 1995 کے جو اس وقت جو بڑا حادثہ ہوا یہاں پہ, اس کے بعد سے یہاں پہ جو ہے وسائل جیسے سمٹ گئے ہیں, روزگار نہیں ہے, کاروباری معاملات ٹھپ ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ایک انتشاری کیفیت جو ہے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے. آپ کی نظر میں حکومت وقت کو, یا آپ چونکہ سیاست سے وابستہ ہے تو آپ کی جو اپنی کوششیں رہی ہیں, یہ جو 2-3 چیلنجز ہے چرائے شریف قصبے کی, اس کو کیسے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے ابھی چیلنج گنائے ہیں, چاہے ان امپلائمنٹ کا ہو,
چاہے لٹریسی ریٹ ہماری ہو یا یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ یا بے روزگاری ہے یا کاروبار ٹھپ ہے، یہ ابھی پورے کشمیر کا حال ہے۔ لیکن اب آپ نے کوشچن پوچھا ہے اسپیسیفک ٹو چرار شریف کانسٹیچوئنسی، آئی لمٹ مائی سیلف ٹو چرار شریف کانسٹیچوئنسی۔ دیکھیے ہماری چرار شریف کانسٹیچوئنسی کو اللہ نے بہت بہت نعمتوں سے بخشا تھا۔ ایک سائڈ پہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں، پکھر پورہ میں حضرت سید علی علی بلخی علیہ رحمۃ تشریف فرما رہے ہیں، ساتھ ہی میں ہمارا ٹورسٹ اسپاٹ یوسمرگ ہے، ساتھ ہی میں ہمارا بھرنوار ہے، وہ بھی بہت ایک خوبصورت ان ایکسپلورڈ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اور ایسے کئی جگہ ہے، نیل ناگ ہے، ایسے کئی ٹورسٹ اسپاٹ ہے۔ اگر ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے جنہوں نے پاور انجوائے کیا اور ہائیسٹ سیٹ آف پاور انجوائے کی، اگر ان کو کنٹریبیوٹ کرنا تھا تو ایک ریلیجس کم ایکو ٹورزم کوریڈور یہ بنا سکتے تھے اس پورے سیکٹر کو۔ اگر یہ اس حساب سے ڈیولپ کیا ہوتا، جس حساب سے دودھ پتھری کو ڈیولپ کیا ہوتا یا ایک کوریڈور بنایا ہوتا، تو مجھے نہیں لگتا یہاں کا نوجوان پڑھ لکھ کے بھی نوکری ڈھونڈتا۔ اس کے پاس آلریڈی اتنے وسائل ہوتے، اتنا ٹورسٹ انفلو ہوتا، باقی چیزیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا، ہمارا ٹریڈ ڈیولپ ہوتا، ہمارا ٹرانسپورٹ ڈیولپ ہوتا، ہمارا بزنس ٹرانسپورٹ ڈیولپ ہوتا، ہر کوئی چیز۔ لیکن آپ نے اس کے بدلے کیا کیا؟ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز نے اگر چرار شریف کی بات کی، اس کو ایک آئی لینڈ بنا کے رکھا ہے جو چاروں طرف سے کنیکٹیوٹی کٹ کر کے ہے۔ اب جتنا میں گھوم پا رہا ہوں کانسٹیچوئنسی، میں دیکھ رہا ہوں ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے چرار شریف مین ٹاؤن جو ہے اس کو آئسولیٹ کرنے کی، تاکہ اس کا سیدھے کسی اور علاقے کے ساتھ ٹچ نہ رہے اور یہ آگے نہ بڑھے، یہاں کا تاجر آگے نہ بڑھے یہاں۔ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی کوئی ٹائم گزرا نہیں ہے۔ اگر یہ جو 4-5 اسپاٹس میں نے گنائے، اگر ان کو انٹر کنیکٹ کر کے ایک ہائی وے بنایا جاتا، ایک پراپر انفراسٹرکچر بنایا جاتا، ڈیولپمنٹ کی جاتی، آئی ڈونٹ تھنک کہ پھر یہاں کے لوگوں کو روزگار کی ضرورت تھی۔ یہاں آلریڈی پھر مجھے لگتا ہے ہم جو یہاں کے نوجوان ہیں وہ امپلائمنٹ گیورز بنتے، نہ کہ امپلائمنٹ سیکرز بنتے۔ جموں کشمیر کی مجموعی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور نوجوان نسل جو ہے کہیں مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو نوجوان نسل میں ایک انتشاری کیفیت جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال کو مطلب اوور پاور کر رہے، کچھ ویسی وجوہات ہے جیسا کہ انفارچونیٹلی گزشتے دنوں وہ جس کو وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ساری سچویشن ایک میسی صورتحال ہے، اس کو آپ کس نظر سے؟ جو ابھی دلی میں حالات ہوئے، بلاسٹ ہوا اور پھر لنک ہوا کہ اس میں ڈاکٹرز انوالو تھے، وائٹ کالر ٹیررزم کا نام دیا گیا۔ پہلے تو مرکز کو دیکھنا چاہیے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو سیلری 3 لاکھ کی پا رہا ہے یا باقی الائڈ جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، اتنی ہائیسٹ تعلیم، ڈاکٹرز، باقی لوگ، کیا وجوہات ہے کہ ایسے لوگ ٹیررزم کی اور جا رہے ہیں؟ دیکھیے ٹیررزم تو میرے حساب سے نہ وائٹ ہوتا ہے نہ بلیک ہوتا ہے، ٹیررزم از ٹیررزم۔ اگر آپ کسی بھی انسان کی جان لیتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن مرکز کا آئی تھنک جو مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے، جب یہاں الیکشن نہیں ہوئے، آرٹیکل ہٹا تھا، تو کئی بار ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے، انہوں نے ایک نعرہ دیا ہر جگہ، بولا کہ ہمیں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں نہ یہاں سیاسی لیڈروں سے بات کرنی ہے، نہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے، ہمیں یہاں نوجوانوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ لیکن وہ میرے حساب سے وہ ایک جملہ ہی تھا، کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوئی۔ اگر سچ میں سینٹر یہاں کے نوجوانوں کو انگیج کرتا، ان کے دیکھتے ان کے مسائل، دیکھیں یہاں کشمیر میں آج کل مجھے لگتا ہے ہمارے علاقے میں بھی ڈرگ ایڈکشن کا بہت بڑا ایک مینس ہے، تو نہیں روٹ کاز تک جا ہی نہیں پا رہے۔ بس ہمیں لگتا ہے جی وہاں پہ تو پولیس نے آج یہ پکڑا، ہیروئن پکڑا، چرس پکڑا، شاید اسی سے ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جب تک آپ روٹ کاز میں نہیں جاؤ گے کہ کیوں یہ منشیات جو پریویلنٹ ہے سوسائٹی میں، اگر آپ اس کے روٹ کاز پہ نہیں جاؤ گے تو کوئی نہیں، آپ وہ کرتے رہیں گے، پولیس پکڑتی رہیں گی، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح والا ہو جائے گا، کوئی پکڑا جائے گا، کوئی اور کرے گا۔ تو اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ سینٹر کو چاہیے، مرکز کو چاہیے، کیونکہ سیکورٹی کی بات ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے عمر عبداللہ صاحب کی، ان کے پاس تو ہے نہیں سیکورٹی، ہوم ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے نہیں، وہ مرکز کے پاس ہے۔ مرکز کو چاہیے یہاں پہ کہ پورا کوشش کرے دیٹ دے پینیٹریٹ ڈیپ انٹو دا یوتھ، جہاں پہ ہے ان سے بات کریں، ان کے مسائل دیکھیں، ان کو ایڈریس کریں گے۔ جب آپ ان کو ایڈریس کر پائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو ٹیررزم کا قصہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، ڈرگز کا جو قصہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے جو ہے بحثیت قانون دان میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 2019 کے بعد سے یہاں پہ زمینی حقائق جو ہے اس میں تبدیلیاں آئی، تو
फिर उसके बाद इलेक्शन भी हुए, और मौजूदा हुकूमत, जैसा कि आपने खुद इसका जिक्र किया कि मौजूदा हुकूमत की जैसे पर जो है वो मतलब कटे हुए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अवामी इज़्तिराब जो है इस चीज़ से बढ़ भी रहा है, और कुछ एक फैसले शायद अवाम के हक में ना भी हों। तो इस वक्त जो है हुकूमत को आपका अगर कोई पैमाना हो तो किस पैमाने में तोलते हैं? मैं पहले एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जो शायद लोगों में अभी तक पहुंची नहीं है। जब यहाँ पे आर्टिकल 370 हटा था तो अल्ताफ साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन मिली थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और हमारे होम मिनिस्टर से, और एश्योरेंस ली वहाँ से कि जो कश्मीर के डोमिसाइल है बस उन्हीं को ज़मीन यहाँ मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी। और बस एश्योरेंस ही नहीं, 4 दिन बाद फिर एक नोटिफिकेशन भी आई, बट वो 15 साल के लिए वैलिड था। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कश्मीर को और कश्मीरी अवाम को, जो शायद अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी नहीं ला पाती और ना ला पाएगी। मुझे नहीं लगता, अभी 15 साल के लिए वो वैलिड है। ये कारनामा तब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पावर में नहीं थी। तो अब आपका क्वेश्चन था कि अगर देखिए प्रेजेंट सूरत हाल की मैं बात करूं तो अगर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मुझे लगता है कि एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस की कमी है। देखिए इतने मसाइल है, अभी अगर लोगों ने इनको असेंबली में चुना है तो दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, चाहे जितने भी एमएलएज हैं। अगर सेंटर कोई हार्श फैसला लेती है या जो भी करती है तो मुझे लगता है सारे लोगों की आवाज तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो इलेक्टेड वॉइसेस है उनकी आवाज तो सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है जितने भी इलेक्टेड हमारे एमएलएज है अभी, चाहे हुकूमत के हो या अपोजिशन को हो, आई डोंट थिंक कि वो अभी पब्लिक जो है, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है या जितने भी फैसले कश्मीर को लेके हो रहे हैं, चाहे ठीक हो रहे गलत हो रहे, उनको लेके कंसर्न है। अभी तक तो इतना ही लग रहा है कि वो अपने प्रोटोकॉल, अपनी सैलरी और अपना जो उनका प्रिविलेज है उनके लिए देख रहे हैं कि हम कहाँ पे बच जाए। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक अगर वो प्रोएक्टिव हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर आपको अपना तनख्वाह बढ़ाना आता है, अपनी गाड़ियां लानी आती है, अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी आती है, तो लोगों के मसाइल के टाइम आप क्यों बोल रहे हैं कि जी हमें नहीं चलती है, हमें नहीं चलती है। ठीक है, होम आपके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, बाकी तो सब कुछ आपके पास है। अगर देखिए अभी हाल फिलहाल में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की आपने, हमारे स्पीकर साहब जो है उनके शायद 1-2 रिलेटिव्स रिटायर होके री एंगेज हो गए हैं, आई थिंक कंट्रैक्चुअल बेसिस पे 1-1 साल के लिए। तो जब आपको अपने रिश्तेदारों के लिए ये कंसेशंस ला पा रहे हो, आप कहाँ से ला पा रहे हो आई डोंट नो। बाकी टाइम तो पब्लिक इश्यूज के टाइम है कि जी हमें तो कुछ चलता नहीं है। जब आप अपने रिश्तेदारों के टाइम ये कंसेशंस ले पा रहे हो तो आई थिंक कि आपको ऐसी ही कोशिश बाकी मसाइल के लिए करनी है, शायद आप वहां भी ऐसी कंसेशंस ला पाओगे। अच्छा, कानूनदान, ये जो स्टेटहुड के मामले में बात की बोलियां बोली जा रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अपना मौक़िफ़ क्या है और ओवैस साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है? दोम ये कि क्या स्टेटहुड एक वाहिद मदावा है कश्मीर के मसाइल का? है जो अगस्त में फैसला हुआ, 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ, स्पेशल स्टेटस छीना गया और आर्टिकल 370-35 से छीना गया, वो ना मेरी पार्टी ना इंडिविजुअली मैं इंडोर्स कर सकता हूँ। वो एक हिस्टोरिक मर्डर हुआ है कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ, क्योंकि हमारा जो इल्हाक हुआ था, जो हमारा इंडिया के साथ हुआ था, वो इन्हीं टर्म्स पे हुआ था। चलिए जी, अब आपने किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए लोग और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक अब हम वापस जाके छेड़ सकते हैं, क्योंकि वन सुप्रीम कोर्ट है सेड कि ठीक हुआ। आई डोंट थिंक कल कोई भी हुकूमत है वो इसको ला पाएगी वापस। स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 370 की। बाकी और स्पेशल स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन में 371 ABCD, बहुत है, बहुत सारे और स्पेशल स्टेटस दिए जा सकते हैं। उसके बाद बात रही स्टेटहुड की। देखिए सेंटर ने एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में जब प्ली चल रही थी कि उन्होंने कहा एट अप्रोप्रिएट टाइम हम स्टेटहुड वापस देंगे। देखिए स्टेटहुड क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी कश्मीर में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। एक के पास जाते हैं वो बोलते हैं जी एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब के पास जाएंगे वो बोलते हैं कि उमर साहब, मैं इस बात का खुद गवाह हूं, मैंने कुछ मसले एलजी साहब को बोले, उन्होंने बोला ये तो उमर साहब की सरकार करेगी। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। अभी जब मैंने यूसमर्ग की बात की उसी दिन मैंने एलजी साहब से और कुछ मसले बात, उनका था कि जी ये तो हमारे डोमेन में नहीं है, ये डोमेन तो उमर साहब का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है।
میں الیکٹڈ گورنمنٹ کے کئی ممبران سے بھی ملا, ان کے منسٹر سے بھی ملا, انہوں نے کہا جی ہمیں LG صاحب تو کرنے نہیں دیتے. تو اسٹیٹ ہوڈ جب آتی ہے ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی. گورنمنٹ اس سکے کے پیچھے نہیں چھپتا کہ ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, اکاؤنٹیبل ہو جاتے. دوسری بات, ہمارا حق ہے, ہم جو تھے انڈیا کے سب سے نمبر 1 اسٹیٹ, پاورفل اسٹیٹ تھی, اور ہمیں سب ڈیگریڈ کر کے سب سے اینڈ پہ رکھا گیا, یوٹی بنایا گیا اور سب سے کمزور یوٹی ہے ہم. تو جب یہ ڈیگریڈیشن ہوئی ہے, بس ڈیگریڈیشن ایک اسٹیٹ کی نہیں, ایز اے اینٹیٹی, پولیٹیکل اینٹیٹی اسٹیٹ کی نہیں ہوئی, یہ ڈیگریڈیشن یہاں کے لوگوں کی بھی ہوئی. تو آئی تھنک ہمارا ڈیموکریٹک حق ہے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرے. ہمارا اپنی پارٹی کا ہم اپنی پارٹی جب بھی اس پہ بات کرتی ہے تو وہ بولتی ہے اسٹیٹ ہوڈ پرائما, ہمیں سب سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ یہاں ریسٹور ہونی چاہیے. جب بھی ہمارا کوئی پریس کانفرنس ہوتا ہے, کوئی بھی لیڈر, اور جب بھی کبھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہی جواب ہوتا ہے جی ہم تو پہلے سے بول رہے ہیں, ہمارے تو ایجنڈا میں, اگر ہمارا یہ دیکھا, یہ منشور اٹھا کے دیکھے آپ 2024, ہمارا تو وہاں پہ پہلے منشور ہے اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لائیں گے, اور شاید اگر ہم کامیاب ہوئے ہوتے شاید ہم نے اور زیادہ کوشش بھی کی ہوتی. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, باہر رہ کے بھی, الیکٹڈ گورنمنٹ سے باہر رہ کے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ ہوڈ ہمارا رائٹ ہے, شاید سینٹر اس کو ڈیفر کر سکتی ہے, آئی تھنک ڈینائی نہیں کر سکتی ہم لوگوں کو. اچھا, ویسا مستقبل کی میں بات نہیں کروں گا, حال کیا ہے ابھی, پوزیشن کیا ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کی؟ دیکھیے 2024 کا جو الیکشن ہوا ہمارے لیے شاکنگ بھی تھا. شاکنگ اس لیے تھا کہ ہمارے کئی ایسے لیڈرز نے الیکشن ہارا, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایسے لیڈرز ہاریں گے. جب ہم پھر روٹ کاز پہ گئے تو ہمیں سیدھے لگا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں جھوٹے وعدے کیے اور ایک دھندلی ہوئی پکچر کشمیر کی بنائی, اور ہماری پارٹی کو ٹیگ دیا کہ ایجنٹس ہے بی جے پی کا اے ٹیم ہے, بی ٹیم ہے. لیکن الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, جیسے الیکشن ختم ہوا تو لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے, جب باقی پارٹی وہی بول رہے ہیں جو ہم بول رہے تھے کہ دلی کے ساتھ چلنا پڑے گا, دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا پڑے گا. اور دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ڈزنٹ مین کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ چلنا, اٹ مینس دیٹ اینی گورنمنٹ وچ از ان دا پاور ایٹ سینٹر, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا پڑے گا ہمیں. اب سب وہی بول رہے, کافی حد تک حالات بھی سدھر گئے ہیں. ہماری پارٹی کا جو ہے ایک, وہ بولتے ہیں کہ وہ الیکشن جو تھا اس نے ایک وہ فلٹریشن کا کام کیا, تو پارٹی جہاں پہ کمزور تھی وہاں پہ واپس انشاءاللہ الرحمن کوشش کر رہی کہ واپس طاقت میں آ جائے, اور ہو رہا ہے. آئی تھنک ان فیوچر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اگر یو بی الیکشنز ہے, میں نہیں کہوں گا کہ بڑا سب کچھ کر دیں گے, جیتیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے ایک اچھا میجورٹی, اچھا چنک جو ہوگا وہ اپنی پارٹی انشاءاللہ الرحمن سیٹس لے جائیں گی, کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے سینئرز بھی ہے, جونیئرز بھی ہے, ہر جگہ اویلیبل ہے, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی اگر آپ خود جرنلزم کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اگر دیکھتے ہوں گے, مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں ہماری پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے گراؤنڈ پہ. کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ اٹھ کے دیکھیں, ہماری پارٹی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے, اور انشاءاللہ یہ جو انتھوسیازم ہے اور یہ جو انشاءاللہ جذبہ ہے, یہ آگے کے دنوں میں اور بڑھے گا انشاءاللہ الرحمن. ویسے نوجوانوں میں جو ہے چونکہ سیاست کا شوق یا سیاست کے حوالے سے گرم جوشی نہیں دکھائی مطلب دے رہی ہے, بحیثیت نوجوان سیاستدان آپ کی کوششیں اس میں کتنی رنگ لائی ہیں, اور کیا کرنے کا آگے کا آپ کا اسٹریٹجک پلان جو ہے؟ میں علل خصوص چرائے شریف کانسٹیٹوینسی کی بھی بات کروں گا, پھر آپ کے جو آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت ضلع صدر, تو نوجوانوں کی شمولیت چونکہ الیکٹورل پولیٹکس میں معنی رکھتی ہے, تو آپ کی کوششیں اس حوالے سے ابھی تک رنگ لائی ہے, یا جو آپ آگے کرنا چاہ رہے توقعات کیا ہے؟ نوجوانوں میں جو پالیٹکس کا جذبہ نہیں ہے, دیکھیے یہاں جو حالات کشمیر میں رہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نوجوانوں کو بولوں گا کہ دے آر ریسپانسبل, کہ ان میں جو ہے پولیٹیکل انتھوزیازم نہیں ہے. یہاں کے حالات ہی ایسے تھے کہ لوگ خود کو پالیٹکس میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ شاید پالیٹکس میں گئے تو ختم سب کچھ, وہاں نہیں, باہر نہیں جا پائیں گے, وہاں نہیں جا پائیں گے, یہاں نہیں جا پائیں گے. لیکن میں ایک ایسا ٹرینڈ کی بات نہیں ہے, میں ایک ایسا دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو دیٹ آپ, میں جب بھی اپنے علاقے میں موومنٹ کرتا ہوں نا, میں سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے, آئی ہیو بین پرووائڈ ود دا سیکورٹی, لیکن میں سیکورٹی لیتا نہیں ہوں, کیونکہ
लोगों के बीच, और मैं ज़्यादा उठता बैठता हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे इलाके के यूथ्स के साथ हूँ, ताकि उनको पता चले कि नहीं, पॉलिटिक्स भी एक कैरियर हो सकता है अगर हमें एबिलिटी है कि हम लोगों के मसाइल को रिप्रेजेंट कर पाए। अब पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन, या पॉलिटिक्स का मतलब ये है कल यूएलबी इलेक्शन है, चरार शरीफ के 13 वार्ड है, 13 नौजवान 13 वार्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कल म्यूनसिपल कमेटी का चेयरपर्सन आ सकता है, या बाकी बाकी फॉर्म्स है। तो आई थिंक बहुत हद तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, पर्टिकुलरली हमारे एरिया की यूथ को है उनमें इन्फ्यूज किया है मैंने, पॉलिटिकल एंथुजियाज्म मैंने उनमें इन्फ्यूज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एक्टिव। मुझे लगता है कई नौजवान ऐसे जो मुझसे ज्यादा एक्टिव है, जो शायद मुझे कई बार बोलते हैं कि उवैस साहब, उवैस भाई, हमें लगता है कि आप चुप करके बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इस मसाइल पे बात करो। रोज व्हाट्सएप फेसबुक पे मुझे हजारों मैसेज आते हैं यहाँ के नौजवानों की, उवैस भाई ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो एक वो पॉलिटिकल कॉन्शियस जो है, वो सोच वो उभर के आ रही है। तो मेरा इंशाल्लाह यही है कि जो हमारे बुजुर्ग है, एल्डर्स है, उनका एक्सपीरियंस और नौजवानों का इंशाल्लाह जो जज्बा है और एंथुजियाज्म है, और उनका जो इंशाल्लाह रहमान उनका जो कुव्वत है, दोनों को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह पार्टी को ही नहीं मजबूत करूंगा, इंशाल्लाह रहमान अब हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल जो है उनको आगे लेके जाऊंगा, और जहां तक हो सके इंशाल्लाह रहमान ये देख पाऊं कि उनको जो भी मसाइल है उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, उनके सोल्यूशंस हो जाए इंशाल्लाह। बताइएगा कि हल्का इंतखाब चिराय शरीफ, एक तो वो हो गया, कि दूसरा ये है कि बिलखुसूस जब हम चिराय शरीफ कस्बे की बात करेंगे, क्योंकि ये तारीखी कस्बा है, ज़िला बडगाम का सबसे बड़ा कस्बा है, इसको वो अहमियत भी हासिल है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे चूंकि ड्रग एडिक्शन का एक बदकिस्मती की बात है कि एक उस तरीके का एक माहौल बन चुका है कि उस हवाले से अवामी मुहिम छेड़ने की ज़रूरत भी है। और आप क्या आने वाले दिनों में इस किस्म का कोई मंसूबा है कि एक भरपूर तरीके से अवामी मुहिम छेड़ी जाए, ताकि ये जो है ड्रग जैसी इस मतलब बुरी बीमारी से ये कस्बा जो है पाक हो? देखिए, पहली बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो ड्रग एडिक्शन का मसला है, मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी एक पर्सनल सोच है कि आप जो हम कैंप कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन का, फायदे गिना रहे हैं, नेगेटिव गिना रहे हैं, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो उन सबको पहले ही पता होता है, सबको पता हो ऐसे 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 प्रॉब्लम्स है। शायद ड्रग एडिक्शन जो शिकार है लोग ड्रग एडिक्शन का, वो प्रॉब्लम से बचने के लिए ही ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो एडिक्शन की वजह से एक पैरेलल दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पे उनको अपने जो रियलिटी के उनके मसाइल हैं उनको भूल जाते हैं। जरूरत ये है स्कूल्स, एनजीओज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, ये बहुत, जब इंसान की एक टेंडर एज होती है वहां से इन्फ्यूज किया जाए कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आप ड्रग एडिक्शन के क्या क्या कॉन्स है, क्या क्या कितनी खराबी इससे हो जाती है। दूसरी बात है, आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे इलाके, ना ही हमारे पूरी कश्मीर के लिए ये बात है, हर पेरेंट का चेक होना चाहिए अपने बच्चों पे। ये जरूरी नहीं है कि 12 13 15 16 17 18 साल तक बच्चा उस पर चेक किया जाए, नहीं जी, अगर कोई मेजर भी है 25, अगर वो उस पर भी चेक किया जाए, क्योंकि जब आप घर पे कंट्रोल करोगे शायद बाहर भी वो चीज कंट्रोल होगी। हम तो कोशिश करेंगे, हम तो कैंप्स भी चलाएंगे, बाकी चीजें भी, लेकिन जब तक रूट कॉज पे जाके इस प्रॉब्लम को नहीं देखा जाए, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। आप वर्कशॉप्स कीजिए, आप जो भी करना है, आप ये निकालिए, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालिए, या जो भी कर रहे हैं लोग, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। क्योंकि देखा हमने पूरी कश्मीर में देखा, हर इलाके में होते हैं, हर जगह होती है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस। मुझे लगता है ज्यादा बढ़ ही जाता है, कम नहीं हो पाता है। बट अगर इंस्टीट्यूशन की बात है, एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, या घर की बात है, या इसमें बहुत बड़ा एक, देखिए बहुत बड़ी एक, मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमारे रिलीजियस प्रीचर्स की है। शायद रिलीजियस प्रीचर्स जो हमारे, शायद वो चूक रहे हैं, क्योंकि बहुत कम मैंने देखा है, अगर फ्राइडे के दिन सरमन्स होते हैं, बहुत कम मैंने देखा है कि हमारे उलमा या मौलाना साहब है या मीर वाइज साहब है, जो भी है, इस टॉपिक को छेड़ते हैं। ज़रूरत है, ठीक है, आप इस्लाम की हिस्ट्री भी बताते हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ आपको 10-15 मिनट हर एक मसाइल पे देने हैं जो प्रेवलेंट होंगे सोसाइटी में। चाहे ड्रग एडिक्शन है,
چاہے ڈاوری ہے. آج کل آپ دیکھیں میرائٹل ڈسپیوٹس کتنے ہیں. ان چیزوں پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ریلیجس پریچرز کی. شاید کہیں پہ چوک ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے اگر دیکھیں گے تو شاید اگر مطلب اس ناچیز کی وہ سجیشن لے کہ فرائیڈے کو ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ دے تو شاید بہت بڑا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے ان سارے مسائل پہ. وہی میں اپیل کی جو اس حوالے کو ایڈریس کر سکتی ہے. دیکھیے علاقے کے نوجوانوں سے ہے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں ہے, جس میں یوٹیوب نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے. آپ دیکھیے جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے جو ہے کونس کیا ہے. آپ پہلے اس چیز کو دیکھیے اور پھر اپنے جو پیئرس ہیں آپ کے ان کو بھی سمجھائیے. سب سے بڑی بات ہے. دوسری, ان کے ماں باپ سے, ہمارے جتنے بھی ہاں ایلڈرس ہیں ان سے کہ ایک چیک رکھیے اپنے گھر پہ, اپنی سراؤنڈنگس پہ چیک رکھیے. انلمیٹڈ ایکسس مت دیجیے آپ سب چیزوں کی. اگر آپ نے 12 سال کے بچے کو 13 سال کے بچے کو فون تھمایا ہے ہاتھ میں اسمارٹ فون, ایٹ لیسٹ ہی شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل دیٹ واٹ ہی از ڈوئنگ. اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو, کہاں تھے, کیوں جا رہے ہو, کیسے. آج کل تو اس کا بڑا دوسرا نام دیا جاتا ہے کہ ہماری فریڈم کرٹیل ہو رہی ہے. لیکن میں اپنا بچپن بولوں گا, شاید میرے والد صاحب مجھے ہر دن شام کو پوچھتے تھے کہاں, اگر 10 منٹ لیٹ ہو جاتے کہاں تھے, کیوں تھے, کیسے تھے, اور پھر ویریفائی کرتے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا نہ ہو رہا ہے. آج کل کے دور میں یہ چیز مسنگ ہے. تیسرا, ہمارے ریلیجس پریچرز اور ایڈمنسٹریشن تو ہے ہی وہ اپنا کام کرے. ریلیجس پریچر جو ہے ہمارے امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, میر وائز صاحب ہے, کہ جو بھی سوشل ایولز ہے ان کو آپ ہر ٹائم جب بھی کوئی اوکیزن ہوتا ہے, چاہے فرائیڈے ہوتی ہے یا کوئی اور مبارک دن ہوتا ہے, جب سرمنز دیتے ہیں ریلیجس پریچرز, ان ٹاپکس کو ٹچ کرے, وہاں پہ لوگوں کو سمجھائے. خالی اس پرسپیکٹو سے نہیں کہ جی اس سے یہ پرابلم ہوتی ہے, یہ بھی اس میں جوڑے کہ اسلام کیسے ان چیزوں سے آپ کو بچائے گا, آپ کیا کر سکتے ہو. شاید اگر ان چیزوں کو نماز کے ساتھ جوڑا جائے, باقی چیزوں کے ساتھ جوڑا جائے, شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو لوگوں کے لیے. کیونکہ جب انسان نماز پڑھے گا تو شاید وہ لوگوں سے اکاؤنٹیبل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اکاؤنٹیبل ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے ابھی میں نے ظہر پڑھی ہے, مجھے اثر پڑھنا ہے, اس بیچ میں کچھ غلط نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ابھی اثر پڑھنی ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ ڈیٹرنٹ ہے. It will act as deterrent, but the need is that this message has to be spread across horizons جو بھی ہے. تو اس میں ان کا شاید زیادہ رہے گا. دیکھیے ایز اے پولیٹیشین اگر میں بات کروں یا ایز اے لائر میں بات کروں, شاید 10 لوگ مجھے پسند کرتے ہوں گے, 20 لوگ مجھے ناپسند کرتے ہوں گے, لیکن یہ جو امام ہوتا ہے, جو خطیب ہوتا ہے, ان کا سب سنتے ہیں. ایک ریسپیکٹ اندر سے ان کے لیے آتا ہے, تو ان کی باتوں کا ویلیو اور زیادہ رہتا ہے ان مسائل کو لے کے. تو میری ریکویسٹ ہے ان سے, ہینڈ فولڈ ریکویسٹ, کہ ان مسائل کو وہ لابریٹ کر کے پورا جو ہے اپنے سرمنز میں ہے وہ بولے لوگوں کو کہ کیا کیا مسائل ہیں ہمارے سوشل لیولز, اور حل کیا ہے, ان کے ساتھ ساتھ حل کیا ہے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے بہت ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ایڈوکیٹ اویس اشرف صاحب سے ہم نے سیاست کے حوالے سے بھی بات کی, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی, نوجوانوں میں جو انتشاری کیفیت ہے, اضطراب ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت نوجوان نسل کو درپیش ہے وہ ہے منشیات کے عادی ہیں نوجوان لوگ. اس حوالے سے اویس اشرف صاحب کی اپیل بھی اپنے علاقے اور علاقے کے ساتھ ساتھ پورے جہاں پہ بھی یہ آواز سنی جا رہی ہے ان تک پہنچ گئی ہے. آپ کو ہماری یہ کوشش کتنی پسند آئے گی یہ آپ کی آرا سے پتہ چلے گا. اپنی آرا ضرور دیجیے گا.